اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، ہماری گفتگو جہات عشرہ میں سے پھر ہماری گفتگو جہت سادسہ میں، پھر جہت سادسہ میں کافی سارے انواع ہیں، ان میں سے آج آپ نویں نوع پڑھیں گے۔ اس نویں نوع میں یہ اسماء کی ایک اور لحاظ سے تقسیم بندی کرتے ہیں۔ بعض اسماء ایسے ہیں جن کی صفت لانا لازمی ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کی صفت لانا ٹھیک نہیں ہے، بس مطلب یہی ہے۔ پھر وہ آپ کو ایک فہرست، ایک لسٹ گنائیں گے کہ ان الفاظ کی صفت لانا لازمی ہے اور ان کی صفت لانا لازمی نہیں ہے۔ اب اس فہرست کو تو ہم کتاب میں پڑھ لیں گے، پھر بھی مختصراً۔ بھائی، رب کے مجرور ایک ایسا اسم ہے جس کی صفت لانا ضروری ہے۔ رب رجل صالح، اگر صالح نہیں کہیں گے گویا کہ یہ آپ نے جملہ جو ہے کیا وہ ادھورا پڑھا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں دوسرا جو ہے کیا ہے وہ جناب ایو ہے، جب منادہ واقع ہو، اور تیسرا جو ہے کیا ہے وہ جماع ہے، ٹھیک ہے، اور چوتھا جو ہے وہ اسم ہے جو مقدمہ بن رہا ہے کہ ما بعد والا لفظ ما قبل کے لیے صفت واقع ہو۔ پھر کبھی وہ خود اسم خبر واقع ہوتا ہے، کبھی حال واقع ہوتا ہے، لیکن وہ مقدمہ ہے صفت لانے کے لیے، تو وہاں بھی صفت لانا ضروری ہے۔ اور بعض ایسے اسماء ہیں جن کی صفت نہیں لائی جاتی، ان میں سے سر فہرست ضمیر ہے، لا یوصف ولا یوصف بہ، نہ ضمیر کی صفت آتی ہے نہ ضمیر خود صفت واقع ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں جو بھی قانون بنے گا اس میں کچھ نہ کچھ تخصیص لگتی رہے گی۔ مثلا لا الہ الا هو الرحمن، کہتے ہیں پر ہو موصوف ہے، الرحمن اس کے لیے صفت ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ ایسے اسماء کہا جو حرف کے ساتھ شباہت رکھ کے مبنی ہوئے ہیں، شباہت وضعی، جیسے حرف کی دو حروف ہوتے ہیں، کوئی اسم بھی ایسا ہو جیسے کم، کہتے ہیں کم کی بھی صفت آنی نہیں چاہیے لیکن استثناء کیا ہے، اس کی صفت آتی ہے، ٹھیک، ہاں، جیسے کم اہلکنا فرض کریں، یہ پورا پچھلا جملہ کم کے لیے صفت ہے۔ من اور ما کی بھی صفت آنی نہیں چاہیے لیکن آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ باتیں تھیں، اب چلتے ہم عبارت کی طرح۔ النوع التاسع، نویں نوع، اشتراطہم، یہ ہم کی ضمیر جائے گی نحویوں کی طرف، نحویوں کی شرط لگانا، لبعض الاسماء ان یوصف، بعض اسماء کے لیے انہوں نے یہ شرط لگے کہ ان کی صفت لائی جائے، ٹھیک ہے، وَلِبَعْضِهَا، پھر یہ ہا کی ضمیر جائے گی اسماء کی طرف، اور بعض ایسے اسماء جو لا یوصف، ان کی صفت نہیں لائی جاتی۔ فَمِنَ الْأَوَّلِ، اب وہ ان اسماء کا ذکر کر رہے ہیں جن کی صفت لائی جاتی ہے۔ مجرور و رب کا مجرور ہے، البتہ ایک شرط ہے، اذا کان ظاہرا، کان میں ایک ضمیر ہے جو جارے مجرور کی طرف، اذا کان المجرور اسما ظاہرا، جب وہ مجرور کیا ہو اس میں ظاہر۔ اگر رب کسی ضمیر کو اتفاق سے جر دے شاہ صاحب، تو پھر اس ضمیر کے لیے صفت نہیں آئے گی۔ وہ ایو، اور دوسرا لفظ جس کی صفت لائی جاتی ہے وہ ایو ہے، لیکن تمام حالات میں نہیں، فی النداء، جب ایو سے پہلے کوئی حرف ندا آئے تو ایو کی صفت لانا لازمی ہے۔ ظاہراً جو ہے کیا ہے جمع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جمع کس کی معنی ہے؟ جمعن کی، پورے کے پورے، ٹھیک ہے۔ فی قولہم جاء الجماع الغفیرو، آیا پورا ٹولہ، الغفیرو جس نے زمین کو ڈھانپ لیا۔ مثلا جیسے کبھی پرندے نہیں اڑتے ہیں، یا وہ کیا بولتے ہیں اردو میں، ٹڈی دل ہے شاید، ہاں، جب وہ بھی اڑتا ہے آسمان میں تو پوری زمین جو ہے کیا ہے گویا کہ ڈھانپ جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر الغفیرو صفت ہے کس کی؟ جمع کی۔ وما وطئ بہی
من خبر وما، اور اس اسم کی صفت لائی جاتی ہے۔ اب آپ نمبرنگ تو نہیں لگائیں گے، اگر نمبرنگ لگاتے تو ایک مجرور رب تھا، دوسرا ایو تھا، تیسرا جمع تھا، اور چوتھا جو ہے وما، اور وہ اسم وہ اب ہی جس کو لایا گیا ہے، جس کو پیش کیا گیا ہے، من خبر، ایک خبر کے لیے، ایک صفت کے لیے یا حال کے لیے، تو اب وہ اس اسم کی بھی صفت آئے گی، جیسے زید رجل صالح، زید نیک مرد ہے، ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ زید نیک مرد ہے۔ اب یہاں پر گویا کہ صالحن کو آپ نے زید کے لیے صفت بنایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رجل کو ایک مقدمے کے طور پر لے آئے ہیں۔ آپ زید کی رجولیت کو ثابت نہیں کرتے، اس کی صالحیت، ٹھیک ہے، اس کی صالحیت کو ثابت کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مرد کا لفظ گویا کہ کہنا پڑا تھا۔ وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ، اور میں گزرا زید سے، الرَّجُلِ الصَّالِحِ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر گویا کہ ہم الصالح کو صفت بنانا چاہ رہے تھے، کس کی؟ زید کی، لیکن اس کے لیے مقدمہ ہم نے رجل کو بنایا ہے، تو اب بظاہر لفظی طور پر صالح صفت ہے کس کی؟ رجل کی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اس میں کوئی شاہد مثال نہیں ہے، اِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ، کہتے ہیں اس آیت سے لے کے فلاں آیت تک، قرآناً عربیاً، یہاں پر جو ہے کیا ہے جناب؟ قرآناً موصوف ہے اور عربی صفت ہے، گویا کہ عربی آپ حال بنا رہے تھے کس کے لیے؟ قرآن کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو قرآناً ہے یہ مقدمہ بنا ہے، اس لیے علیکم السلام، قرآن گویا کہ موصوف ہے۔ وَمِن ثَمَّ أَبْطَلَ ابو علی، انہی باتوں کی وجہ سے باطل کیا ابو علی نے، کس کو؟ اللہ کون ظرف من قول العاشی، کہ ظرف جو ہے یہ عاشی کے قول میں، کون سا ظرف؟ رب رفدن، اب یہاں پر شعر میں رفد ہے، لیکن میں نے کہیں پڑھا کہ یہ فلسن کے وزن پر ہے، اگر فلسن کے وزن پر ہے پھر تو یہ کیا؟ رفد ہونا چاہیے، اگر را کو کسرہ دے پھر تو یہ حبر کے وزن پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب برحال کسی بزرگ نے یہ لکھا کہ یہ فلسن کے وزن پر ہے۔ حرکتہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حرکتہ، ٹھیک، اصل میں یہ بیٹا کیا تھا؟ ارکتہ، میں نے اس کو زمین پر گرا دیا، جس کو سندھی میں الٹ دیا، سندھی میں تو کہتے زمین دے ہارے چھلے، اراک یوری کو اراکتن، لیکن پھر پتہ نہیں شاعر کو کیا مجبوری ہوئی، حمزے کو ہا میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہا فاؤل فعل ہے، ہا فاؤل فعل نہیں ہے، ہا حمزے کی جگہ پہ آئے، اصل اس کے حروف را کافتہ ہے۔ ذالک الیوم، میں نے اس دن پورا کا پورا وہ چیز گرا دی زمین پہ، وَأُسْرَا من معشر اقیال، اور تمام قیدیوں کو گویا کہ میں نے قید سے آزاد کر دیا۔ اگر اقیال کو آپ جو ہے کیا ہے؟ گرہ اور تالے کی معنی میں لیں، خیر معنی سے ہماری کوئی بحث اور سروکار نہیں، شاہد مثال ہمارے اس میں ہے کہ یہ من معشر جو ہے کیا جار و مجرور ہے، اس کا تعلق ہے اسرا کے ساتھ، اور یہ صفت ہے کس کی؟ اسرا کی، تعلق بھی ہے اور صفت بھی ہے۔ کہتے ہیں متعلقاً بے اسرا، یہ جار مجرور کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اسرا کے ساتھ ہے۔ بھائی اس کے ساتھ آپ تعلق کیوں کراتے ہیں؟ کہتے ہیں لِأَلَّا يَخْلُو مَا عُطِفَ عَلَى مَجْرُورٍ رُبَّ مِنْ صِفَةٍ، بھائی اگر اس کا تعلق ما قبل کے ساتھ کرائیں، یا یوں کہیں کہ اسرا کو ہم عطف کریں کس پر؟ رفدن پر، کس پر؟ رفدن پر اگر آپ عطف کریں گے تو پھر اس میں جو لازمی آتا ہے کہ جناب وہ چیز جو رب کے ذریعے مجرور ہوئی وہ خالی ہو گئی صفت سے۔ اگر من معشر کو صفت مانیں گے تو یہ اعتراض نہیں ہوگا، اگر اس کو کچھ اور مانیں گے تو پھر یہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ وَمِنَ الثَّانِي، من الثانی یعنی وہ اسما جن کی صفت نہیں ہوتی ہے۔ فاعلا، فاعلن نہیں پڑھنا بیٹا، فاعلا، نعمہ و بئس، دو فاعل ہیں، کس کے؟ نعمہ کا اور فاعل جو ہے بئس، یعنی ایک ہی لفظ کے دو فاعل نہیں ہیں، ایک فاعل نعمہ کا ہے، ایک فاعل علیکم السلام بئس کا ہے۔ والاسماء المتوغلہ، متوغلہ کا آپ منا لیں مشبہہ، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں
وہ اسما جن کو مبنی کیا گیا ہے، کیوں؟ فی شبہ الحرف، اس لیے کہ حرف کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں۔ الا من و ما النکرتین، قانون کے مطابق ہم نے کہا تھا کہ ان اسما کی صفت نہیں لائی جاتی، لیکن ان اسما میں سے 3-4 اسموں کو کیا کرتے ہیں؟ استثناء کرتے ہیں۔ ایک من ہے، دوسرا ما، النکرتین، جب یہ کیا ہو؟ نکرہ، شباہت رکھتے ہیں، کون سی؟ شباہت وضعی، لیکن اس کے باوجود ان کی صفت لانا جائز ہے، صفت لانے کی اجازت ہے۔ فَإِنَّهُمَا، بتحقیق یہ من اور ما، یوسفان، دونوں کی صفت لائی جاتی ہے۔ جیسے مرر تو میں گزرا، بے من نہیں پڑھنا بیٹا، من پڑھیں گے تو پھر با من پہ کیسے داخل ہوگی؟ میں گزرا ایک ایسے بندے سے، معجبن لک، جو تجھے تعجب میں ڈالتا ہے، ٹھیک، معجب صفت ہو گئی کس کی بیٹا؟ من کی۔ وہ بما معجبن لک، پھر ترجمہ یوں کریں گے، مثلا من ذوی العقول کے لیے، اور جو ہے کیا ہے ما غیر ذوی العقول، پھر تو یہ نکرہ نہیں ہوگا، ہم نکرہ مان رہے ہیں، یعنی ان سے موصول کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ مرر تو بشیء معجب لک، میں گزرا ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں تعجب میں ڈالنے والی ہے، یا معجبن جو ہے کیا ما کے لیے صفت ہے۔ وَأَلْحَقَ بِهِمَا الْأَخْفَشُ، اور ملحق کیا ان دو لفظوں کے ساتھ، یعنی من اور ما کے ساتھ اخفش نے کس کو؟ این، ایو کو بھی، جیسے مرر تو بِأَيٍّ مُعْجِبٍ لَكَ، اس کا ترجمہ بیٹا پھر آپ کسی طریقے سے، میں گزرا ایسی چیز سے مثلا جو تجھے تعجب میں ڈالنے والی ہے۔ وَهُوَ قَوِيٌّ فِي الْقِيَاسِ، یہاں قیاس سے مراد وہ قیاس فقہی نہیں ہے، یہاں قانون کہتے ہیں۔ یہ جو ایو والی بات ہے نا، یہ تو قانون کے مطابق بھی قوی ہے کہ اس کی صفت لائی جانی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ معربہ، یہ مبنی ہے ہی نہیں، ہم نے تو کہا جو حرف کے ساتھ شباہت رکھے مبنی بنے، یہ شباہت ہی نہیں رکھتا ہے۔ وَمِن ذَلِكَ، اب من ذالک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ یعنی وَمِن الثانی، یعنی جس لفظ کی صفت نہیں لائی جاتی اس میں سے الضمیر، ضمیر بھی ہے۔ وَجَوَّزَ الْكِسَائی نَعْتَهُ، بھائی کاسائی تو کاسائی ہے نا، بکرا جو ہے کیا ہے دبلا ہو یا جو ہے کیا ہے موٹا ہو، وہ ذبح کر کے اس کو انجیکشن وغیرہ لگا کے آپ کو موٹا کر کے وہ پیش کرے گا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ نعتہ، ضمیر کی نعت لائی جا سکتی ہے، ان کان لغائب، ان کان ضمیر لغائب، اگر وہ ضمیر کس کے لیے ہو؟ غائب کے لیے ہو۔ وہ نعت لغیر توضیح، یا نعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نعت اپنے منعوت کو واضح کرتی ہے، کہتے ہیں وہ نعت ضمیر کی نہیں آ سکتی، ایک نعت مدحی ہوتی ہے، ایک نعت ضمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس قسم کی نعت ضمیر کی لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں۔ جیسے قل ان ربی یقذف بالحق، تم کہہ دو کہ میرا پروردگار فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، علام الغیوب، وہ غیوب کا علم رکھنے والا ہے۔ اب علام الغیوب صفت کس کی؟ فقدر علام نعتن، فرض کیا گیا ہے کہ یہ علام نعت ہے للضمیر المستتر فی یقذف، اس ضمیر کے لیے جو یقذف میں مستتر ہے، اور وہ ضمیر پلٹ رہی اللہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہ اگر علام الغیوب نہیں ہوتا تو بھی یہ ضمیر واضح تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک جو ہے نعت مدحی ہے۔ وجاز غیر الفارسی وابن السراج، اجازت دی ان دو مولویوں کے علاوہ دوسرے مولویوں نے، کس کی؟ نعتہ، اجازو کے لیے مفعول ہے، ٹھیک ہے، اجازہ کے لیے۔ فاعل نعمہ و بئس، کہتے ہیں نعمہ اور بئس کے فاعل کی نعت لا سکتے ہیں، کیوں؟ تمسکن بقول زہیر بن ابی سلمہ، ویسے تو سلمہ ہم پڑھتے ہیں لیکن یہاں کتاب والے نے ضمہ دیا ہے تو ہم بھی ضمہ دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان مولوی نے اجازت دی ہے، کس مبنا پر؟ کہتے ہیں انہوں نے تمسک کیا ہے اس شاعر کے قول سے، نعم الفتح المری، ٹھیک ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ المری کو صفت بنایا کس کے لیے؟ الفتح کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ واضح ہو گیا۔ وحملہ الفارسی وابن السراج علی البدل، یہ دونوں صاحب کہتے ہیں کہ یہ المری بدل ہوگا الفتح کا، صفت نہیں ہوگی۔ وقال ابن مالک،
پھر جناب ابن مالک صاحب بھی اپنا نظریہ دیتے ہیں، یمتنع نعتہ اذا قصد بالنعت التخصیص، کہتا ہے ممتنع ہے نعت لانا کس کی؟ اب یا تو چلے جائیں اصل ضمیر کی طرف یا چلے جائیں فاعل نعمہ اور بیسہ کی طرف۔ الاقرب یمنع الابعد، اس قانون کے مطابق یہ اس فاعل کی طرف ضمیر جائے گی، لیکن اصل بحث کو اگر دیکھیں تو ہماری بحث ضمیر میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اذا قصد بنعت تخصیص مع اقامت الفاعل مقام الجنس، بس یہاں سے پتہ چلا کہ یہ ضمیر کی بات نہیں کر رہا، فاعل اور فاعل نعمہ اور بیسہ کا۔ کہتے ہیں جب فاعل کو کھڑا کیا جائے جناب کس کی جگہ پر؟ جنس کی جگہ پر، یعنی اس پر آپ الف لام جو لگاتے ہیں وہ الف لام گویا کہ الف لام جنسی ہے، لأن التخصیص حینئذ مناف لذلک القصد، اس لیے کہ جب آپ نے اس میں عمومیت کی معنی پیدا کر دی ال کے ذریعے، اب اس کو پھر نعت کے ذریعے تخصیص لگانا یہ تو آپس میں منافات رکھتا ہے۔ ایک چیز میں آپ چینی بھی ڈالتے ہیں، پھر اس میں آپ مرچ بھی ڈالنا چاہتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں آپس میں نہیں بن پائیں گے۔ فَأَمَّا اِذَا تُعَوَّلْ بِالْجَامِعِ، لیکن اگر تعویل کی جائے اس فاعل کی بالجامع، ایک فرد کی لیکن وہ کامل فرد جس میں مثلا تمام صفات پائیے، زید کل رجل، اس کا رجل سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب مرد زید ہے، بلکہ یوں کہیں سب مردانگی والی صفات زید میں، زید وہی اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ لأکمل الخصال، یعنی وہ اپنے اندر تمام صفات کو رکھتا ہے۔ فلا مانع من نعتہ، تو ایسی صورت میں جب الف لام کو جنسی نہیں لیں تو کوئی معنی نہیں ہے کہ نعمہ اور بیسہ کے فاعل کی نعت لائی جائے۔ ہین اذن یعنی ہین اذ تؤول بالجامع، جب اس کی جامع میں تعویل کی جائے۔ لامکان ان ینوی فی النعت ما نوی فی المنعوت، اس لیے کہ جو آپ نے منعوت میں ارادہ کیا ہے وہی نعت میں ارادہ کریں، نعت منعوت میں بھی ارادہ کیا جامع لاکمل، پھر صفت میں بھی کہیں کہ اس صفات میں وہ کامل درجے پر ہے۔ وَلَهَذَا يُحْمَلُ الْبَيْتِ، اور اسی بات پر بیت کو بھی حمل کیا جائے گا کہ بھئی توجیہ کے بعد ہم صفت بنا سکتے ہیں کس کی؟ جناب الفتح کی۔ انتہا، ختم ہو گیا جناب کس کا کلام ختم ہو گیا، جو ہے کیا ہے وہ ابن فارسی وغیرہ کا۔ وقال زمخشری و ابو البقاء، یہ پھر دو نحوی صاحب ہیں، یہ کیا کہتے ہیں فی اس آیت میں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ، ان سے پہلے ہی کتنوں کو ہی ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ وہ جو کیا تھے، احسن تھے۔ خوب الضمیر حملا علی معنی ہو، کہتی ہے ہم کی ضمیر جو ہے کم کے لیے صفت ہے، تو آپ کہیں گے کم تو جمع نہیں ہے، پھر یہ ضمیر جمع کیوں آئی؟ کہتے ہیں کم کی معنی کو دیکھیں گے تو معنی اسے جمع والی لے رہے ہیں۔ کچھ جگہوں پر ضمیر بیٹا لفظ کے حساب سے پلٹانا چاہیں تو مفرد کی پلٹائیں گے، معنی کے حساب سے پلٹانا چاہیں تو جمع کی ضمیر پلٹائیں گے۔ جیسے کہاں پر من اور ما میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ من ما میں مذکر مونس کی بھی گنجائش ہے۔ اگر من کے لفظ کو دیکھیں تو ضمیر مذکر لا سکتے ہیں، اگر معنی میں وہ عورت کے لیے استعمال آیا ہے تو ضمیر مونس کی لا سکتے ہیں۔ خوب ان الجملۃ بعد کم، بتحقیق کہ وہ جملہ جو کم کے بعد اہلکنے والا، صفت لہا، وہ صفت ہے کس کی؟ کم کی۔ وَالصَّوَابُ أَنَّهَا صِفَةٌ لِقَرْنٍ، جبکہ صحیح نظریہ یہ ہے کہ یہ جملہ صفت قرن کی۔ وَجُمِعَ ضمیر کو جمع کیا لایا گیا ہے، کیوں؟ حملاً علی معنی ہو، معنی ہو کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ کرن کی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کم میں یہ توجیہ کی، کہتے نہیں کرن، بھائی کرن ہلاک نہیں ہوتا، کرن والے ہلاک ہوتے ہیں، یعنی اس سے صدی والے ہلاک ہوں گے یا صدی ہلاک ہوگی؟ صدی والے، کہتے اہل تقدیر میں ہے۔ کما جمع وصف و جمی، جیسے کہ جمی کی صفت بھی جمع کی صورت میں لائی گئی ہے، جبکہ جمی لفظی لحاظ سے مفرد ہے، معنی کے لحاظ سے جو ہے کیا ہے وہ وسعت رکھتا ہے۔ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا محضرون صفت لائیں جمع کی، پس معنی کے لحاظ سے چونکہ جمع ہے اس لیے جمع کی صفت آ سکتی ہے۔ باقی نوع عاشر انشاءاللہ زندگی رہی تو فردا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔